کہ حضرت نے ایک ہی وقت میں 10 جگہ تشریف لے جانے کا وعدہ فرمایا ہے. دعوت دینے والے آئے اور انہوں نے کہا حضرت ہمارے یہاں دعوت ہے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں دعوت، انہوں نے کہا ہمارے یہاں. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ہر جگہ کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہر جگہ آپ ظہر بعد یا کسی ٹائم جو آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے، ایک ہی بیک وقت ایک ہی ٹائم میں ہر جگہ آپ نے دعوت قبول کی ہے، تو کیا ہر جگہ آپ پہنچیں گے؟ یہ کیسے ہو سکے گا؟ تو شیخ نے فرمایا کہ کرشن کنہیا کافر تھا. دلیل دیکھیں، بیک وقت ہر جگہ حاضر ہونے کی دلیل مجدد دین ملت فاضل بریلوی امام احمد رضا اعلی حضرت فرماتے ہیں. اور میں اپنے ان سنی بھائی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت اور یا غوث المدد غوث کا دامن رکھتے ہیں، اور جو ملا نے انہیں گمراہ کرتے ہیں، جو ملا نے غوث و خواجہ اور فلانے کا نام لے لے کر کے ان کی جیبوں کے اوپر ڈانکے ڈالتے ہیں، ان کے گھروں کی بریانیاں توڑتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو تم مسلمان ہو یا ان کے پیچھے پیچھے چل کر کے تم جا رہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے کہ جنت میں جائیں گے، تم ان کے پیچھے اپنے ایمان اور عمل کو کیوں برباد کرتے ہو؟ یہ لوگ اس دور کے، اس امت کے دجال لوگ ہیں. یہ اس امت کے یہ لوگ سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے بدترین لوگ ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بدترین لوگ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو قبروں کی عبادتیں اور قبروں کی پوجا اور قبروں کی پرستش کریں گے. میری امت کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت آئے گی، اور میں انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں وہ سب بتاؤں گا. چنانچہ میں یہ جو اپنے آپ کو بیچارے غریب مسکین غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑے دیں گے، جو چلاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں ذرا اپنے امام احمد رضا کی دلیل یہ کتاب ہے، یہ کتاب پڑھ کے ذرا ان مولویوں کو بتاؤ کہ یہ انہوں نے کیا لکھا ہوا. لکھتے ہیں کہ کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ وہ موجود ہو گیا. تو فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو تو کیا تعجب کی بات ہے؟ سنیں آپ، یہ دلیل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے. اچھا جناب، یہی اسی صفحے میں 119 صفحے میں کسی نے پوچھا کہ حضور ہندوستان میں اسلام حضرت خواجہ غریب نواز کے وقت سے پھیلا ہے؟ بڑی پوائنٹ کا سوال ہے، اور ہمارے یہاں جو لوگ بڑا ہی فخر کرتے ہیں، سلطان الہند جنہوں نے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت خواجہ غریب نواز جو ہے 90 ہزار ایک ہی ٹائم میں مسلمان بناتے تھے سب کو، نعوذ باللہ. اور پورا سمجھو اسلام انہی صوفیوں کے ذریعے پھیلا ہے، اور ان صوفیوں نے جو ہے ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلایا ہے. اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا خواجہ غریب نواز کے وقت سے پھیلا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت سے کئی سو برس پہلے اسلام آ گیا تھا. گویا احمد رضا خان بھی اس بات کے معتقد نہیں ہے کہ اسلام خواجہ غریب نواز نے پھیلایا، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے ہی اسلام آ گیا تھا. ان ذرا مولویوں کو کوئی لگام پھیلائے کہ ایک طرف تو احمد رضا رکھتے ہو اور دوسرے اپنے امام کی بات کو تم لوگ اس طرح ٹھکراتے ہو. حضرت کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے ہی اسلام پہنچا ہوا تھا ہندوستان کے اندر. کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ حضرت اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ شعر سنیں، شعر کیا ہے؟ شعر ہے کہ شب اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا. اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا، کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے. اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا، کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے. حضرت اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ تو امام اہل سنت مجدد دین بدعت فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ شب میلاد کعبہ نے سجدہ کیا تھا. نعوذ باللہ. کس کا سجدہ کیا تھا؟ کعبہ نے سجدہ کیا اور جھکا مقام ابراہیم کی طرف. مقام ابراہیم کی طرف کعبہ جھکا اور کہا حمد ہے اس کے وجہ کریم کو جس نے مجھے بتوں سے پاک کیا. احمد رضا صاحب سے کوئی پوچھے کہ تیرے باپ دادے نے دیکھا تھا یہ سب، یہ تو کہاں سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہے؟ کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سے، کہاں سے یہ تو بیان کر رہا ہے؟ یہ
کون سی حدیث ہے، کون سی قرآن کی آیت ہے؟ اور یہ تو جلتے ہیں بیچارے، چنانچہ بطور تانا اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں کیا کہ تم بہت سارے وہابیوں کو دیکھو گے، کوئی بھی بات ہو تو کہتے ہیں دکھاؤ قرآن شریف، دکھاؤ حدیث شریف، یعنی گویا کہ آپ قرآن اور حدیث کی دلیلیں مانگیں تو آپ سب سے بڑے حقیر اور ذلیل، یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے علامۃ الدہر، یعنی ان کے عقیدے کے مقابلے میں اگر آپ نے قرآن و حدیث طلب کیا تو آپ جو ہے ذلیل ہیں، آپ کم ترین ہیں۔ یہ امت کو یہ مولوی ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ سلف جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طور طریقے سے امت کو بدگمان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، کتاب اللہ اور سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ یہ امت کے منکرین حدیث نبی کی محبت کا دعویٰ کر کے نبی کی سنتوں سے لوگوں کو دور کرنے والے لوگ اور اپنے خانہ ساز دھرم اور مذہب کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والے لوگ اور لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے دین کی طرف بلانے والے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں۔ حیا کو آواز دو، شرم کو آواز دو، بے غیرتی اور بے حیائی کی اس سے بدترین مثال اور دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں آپ سے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ سوچیں آپ، سوال ہوا صفحہ 120 کے اندر کہ غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ کسی نے سوال کیا، حضور غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ ارشاد ہوا کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے، بغیر غوث کے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کون سا دھرم ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ہمیں بتاؤ ذرا، ان کو سمجھائے، یہ ہمیں ذرا سمجھائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے، قرآن کریم کی کون سی آیتیں ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو قائم کیا ہے، اس نے بنایا ہے، وہ اس کو کھڑا کرنے والا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے ہیں۔ سوال ہوا کہ حضرت دیکھیں غوث کا مقام یہ ہے جو میں بتا رہا تھا آپ کو پچھلے پروگرام میں، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ غوث کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے سامنے ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے، اور اس کے نیچے جو قطب کا درجہ آتا ہے، جب وہ غوث مر جاتا ہے تو قطب اس کے اوپر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ غوث مر جاتا ہے تو اس جگہ پہ قطب آ جاتا ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی بزرگان دین مرتا ہی نہیں ہے، جتنے بزرگان دین ہیں یہ مرتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ تضاد کیوں ہے ان کی باتوں میں، یہ کیوں ٹکراؤ ہے ان کی باتوں میں؟ اس لیے کہ ان کا دھرم، ان کا مذہب جھوٹا ہے، اور یہ کتابیں کوئی میری نہیں ہیں، یہ انہی کے دھرم کی لکھی ہوئی، اور ان کے دھرم میں کوئی ایرو گیرو جمن سبراتی بکراتی نے نہیں لکھی ہے، بلکہ یہ اپنا پیشوا، رہنما، امام، قائد اور القاب دیکھیں تو اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ہیں اعلی حضرت۔ یہ کیا ہیں؟ سب سے بڑے حضرت یہ ہیں۔ کسی نے، ان کے مرید نے سوال کیا کہ حضرت غوث کو مراقبے سے حالات منکشف ہوتے ہیں، مراقبہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا ہے کہ مراقبہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں گھٹنوں کے درمیان میں اپنا سر ڈال کر بیٹھ جائیں اور آپ کے اوپر انوار و تجلیات، یہ صوفیوں کے طریقے میں بتا رہا ہوں، کہ بارش ہونے لگے، اور یہ سمجھیں کہ بس اب یہ اللہ تعالیٰ پردے اٹھا رہا ہے اور میں عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ مراقبے کے ذریعے سے پوچھا کہ کیا مراقبے کے ذریعے سے غوث کو علم حاصل ہوتا ہے، سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں؟ ارشاد ہوا نہیں، مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ تو غیرو چھوٹے لوگ کرتے ہیں، مراقبہ اگر کوئی کر کے علم حاصل کیا تو کیا کیا؟ کہا نہیں، بلکہ انہیں ہر حال یوں ہی مثل آئینہ پیش نظر رہتا ہے، ہر حالت، دنیا کی ہر چیز، نظام عالم پورا مثل آئینہ کے ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں، غوث کا لقب عبداللہ ہوتا ہے، وزیر دستے راست اور عبدالرب،
اور وزیر دست چپ عبد الملک اس سلطنت